بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو $60 کروڑ کی ضرورت۔ افغانستان کے اکاؤنٹس منجمد کرنے سے انسانی بحران پیدا ہوگا۔ پاکستان۔ کورونا ویکسین دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، ایک تحقیق۔ ایران عرب لوگوں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے، اسرائیل۔ طالبان نے اپنے دشمن رشید دوستم کے محل کو اپنا گھر بنا لیا۔ چائنا کے 1 میل لمبے خلائی جہاز پر امریکہ میں تشویش۔ تنہا ماں نے اپنے ہی گھر میں نئی کمپنی شروع کر لی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنیوا میں افغانستان کے لیے امدادی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے تاکہ بحران سے دوچار افغانستان کے لیے $60 کروڑ سے زائد کی رقم اکٹھی کی جا سکے۔ افغانستان کی آبی آبادی 1.80 کروڑ افراد کا انحصار امداد پر ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور امدادی گروپوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ تعداد خشک سالی اور نقد رقم اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان کی مغربی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے اور طالبان کی کامیابی کے بعد اربوں ڈالرز کے غیر ملکی عطیات کا اچانک خاتمہ اقوام متحدہ کے پروگراموں پر مزید دباؤ ڈال چکا ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اب دوستو لگتا ہے کہ اپنے ملازمین کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے افغانستان کا نام استعمال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ایک سروے کے مطابق افغانوں میں 93% مناسب خوراک استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس ادائیگی کے لیے نقد رقم نہیں ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد متعدد بین الاقوامی امدادی اداروں کے کارکن افغانستان چھوڑ چکے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ وقت افغان عوام کو زندگی بچانے میں مدد فراہم کرنے کا ہے، جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے ذخائر کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے ہم واقعی بھیک مانگ رہے ہیں اور قرض لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک اور ایجنسی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو اپیل کا حصہ ہے، ڈونرز کے پیچھے ہٹنے کے بعد افغانستان میں سینکڑوں صحت کی سہولیات کو بند کرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان کے اکاؤنٹس منجمد کرنے سے انسانی بحران پیدا ہو۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ طالبان دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تخریب کار تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارتی میڈیا پاکستان پر پابندی لگانے کے لیے شور مچا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی میڈیا نے پنج شیر کی من گھڑت خبروں پر پاک آرمی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور بے بنیاد خبریں نشر کیں۔ موجودہ حالات میں بھارت کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی خون خرابہ ہوا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا افغانستان میں مفاد صرف امن اور استحکام اور ترقی پر ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم نے ملا برادر کو امن کے مقصد کے لیے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھنے کی سہولت فراہم کی۔ امریکہ نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے افغانستان چھوڑ دیا۔ ہم نے انہیں کچھ کرنے کا نہیں کہا بلکہ ہم صرف امن کے سہولت کار ہیں۔ پاک آرمی نے 8 سے 10,000 افراد غیر ملکیوں کو پاکستان سے بڑی مہمان نوازی کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں یا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں منتقل کرنے کی اجازت دی۔ انہیں 21 دن کے لیے ویزے جاری کیے گئے تھے اور ان غیر ملکیوں کو 1 ماہ کا ویزا بھی جاری کیا جو پروازوں میں تاخیر یا کسی اور وجہ سے اپنی منزلوں پر نہیں جا سکے۔
جو لوگ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخی پاکستان جیسے غیر جانبدار ممالک کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین پہلے ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جب افغان حکومت مستحکم ہو جائے گی تو پاکستان افغان مہاجرین کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے پر غور کرے گا۔ امریکی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا ویکسین دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، ساتھ ہی شرح اموات میں کمی لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے تحفظ اور ان پر کنٹرول پانے کے مراکز CDC میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد میں خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 4.5 گنا زائد ہے، جبکہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کے مقابلے میں ویکسین نہ کرانے والے افراد میں مرنے والوں کی تعداد 11 گنا زائد ہے۔ اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عرب جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ ایران اصفہان شہر کے نزدیک واقع ہوائی اڈے پر یمن، شام، عراق اور لبنان سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ مبینہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمان میں 1 ماہ پہلے اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملوں کی وجہ سے ایران کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے تشویش کا سامنا ہے۔ ایران اصفہان کے جنوب میں واقع کاشان ہوائی اڈے کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران غزہ کی پٹی پر ڈرون تیار کرنے کی مہارت بھی منتقل کر رہا ہے، ایسا دوستو اسرائیل کا کہنا ہے۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے پاس کاشان کے رن وے پر کھڑے ڈرون کی سیٹلائٹ تصاویر بھی موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اس بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب دوستو PIA طالبان حکومت کے بعد کابل جانے والی پہلی بین الاقوامی پرواز بن چکی ہے۔ PIA کا عملہ بین الاقوامی صحافیوں کو کابل لے کر گیا اور عالمی بینک اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی ٹیم کو واپس لے کر آیا۔ کابل میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی مسافر پرواز تھی، جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین خیر سگالی کو فروغ دینا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر آپریشن کو مضبوط کرنا ہے۔ CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے یہ آپریشن بہت اہم ہے، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بحال کیے جائیں۔ امید ہے کہ جلد ہم مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ افغانستان میں طالبان نے جہاں پورے ملک پر کنٹرول حاصل کیا، وہیں انہوں نے اپنے دشمن سابق نائب صدر رشید دوستم کے عالی شان محل نما گھر پر بھی قبضہ کیا اور پھر اسے اپنا ہی گھر بنا لیا۔ اس گھر پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان کو معلوم ہوا کہ سابق حکمران کس قدر عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ سب کئی برس کی گئی کرپشن کا نتیجہ ہے۔ سبز رنگ کے قالین سے سجی ایک لمبی راہداری میں ایک نوجوان طالبان جنگجو ایک صوفے پر لیٹا اور اس کی کلاشنکوف بھی ساتھ ہی پڑی تھی۔ یہ جنگجو طالبان کمانڈر قاری صلاح الدین ایوبی کی 150 ممبران پر مشتمل سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہے، جسے کمانڈر نے کابل فتح کرنے کے بعد یہاں تعینات کیا تھا۔ محل کی شان و شوکت ایسی ہے کہ کسی عام افغان شہری نے شاید ہی کبھی ایسی جگہ دیکھی ہو۔ ہال کے اندر شیشے کے بہت بڑے فانوس آویزاں ہیں، اس میں بڑے بڑے لمبے نرم صوفے بھول بھلیوں کا منظر پیش کرتے ہیں، اور انڈور سوئمنگ پول میں فیروزی رنگ کی ٹائلز لگائی گئی ہیں، حتیٰ کہ اس میں سونا، ترک اسٹیم باتھ اور ایک جدید جم بھی موجود ہے۔ برسوں تک پہاڑوں اور جنگلوں میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کرنے والے طالبان کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، تاہم کمانڈر قاری صلاح الدین ایوبی نے جنگجوؤں پر واضح کیا ہوا ہے
کہ وہ خود کو اس ماحول کا عادی نہ بنائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام ہمیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا، عیش و عشرت صرف جنت میں ہے۔ دوستو، اس محل کے مالک مسٹر رشید دوستم کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ ان پر شک کیا جاتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے دولت جمع کی اور طاقت کا ناجائز استعمال کیا۔ گزشتہ دنوں نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن آف چائنا کے ایک اعلان میں چینی سائنسدانوں کو دیگر بڑے منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خلائی اسٹیشن پر تحقیق کی دعوت دی گئی ہے، جس پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ خلائی جہاز یا خلائی اسٹیشن تقریباً 1 میل لمبا ہوگا، جہاں خلا باز طویل مدت تک قیام کر سکیں گے۔ اس حوالے سے ابتدائی تحقیق کے لیے 1 ارب پاکستانی روپے کی رقم بھی منظور کی جا چکی ہے۔ اس خبر کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے چائنا کے خلائی منصوبوں پر اعتراضات کے علاوہ بطور خاص ایک بہت بڑے خلائی اسٹیشن کے تصور پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ 16 ملکوں کے مشترکہ عالمی خلائی اسٹیشن ISS پر اب تک $150 ارب خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کا سالانہ بجٹ $3 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ISS کی لمبائی 360 فٹ ہے، جبکہ چائنا کا مجوزہ خلائی اسٹیشن اس کے مقابلے میں تقریباً 15 گنا یعنی 5400 فٹ طویل ہوگا۔ لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ چینی خلائی اسٹیشن یا خلائی جہاز کی لاگت بھی ISS کی نسبت 15-20 گنا زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں ناسا کے سابق چیف ٹیکنالوجسٹ میسن پیک نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بے حد مشکل ضرور ہے، لیکن اسے ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ اس منصوبے میں 2 بڑے چیلنجوں کا سامنا ہوگا، پہلا اس کی جسامت کا اور دوسرا اس کی لاگت کا۔ دوسری جانب چائنا کے خلائی تحقیقی ادارے بھی ایسے راکٹوں پر کام کر رہے ہیں جو موجودہ طاقتور ترین خلائی راکٹوں سے بھی کئی گنا طاقتور ہوں گے، اور ایک پرواز میں سینکڑوں ٹن وزنی سامان خلا میں پہنچا سکیں گے۔ غالباً چائنا میں ایسے بڑے منصوبوں کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر لی گئی تھیں، جنہیں عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بچوں سے گھر کے کام کروانا اور ان کاموں کے لیے راضی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اکثر خواتین بچوں کو کاموں کے لیے راغب کرنے کے لیے بہت ترغیبات دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون جارجیا سے تعلق رکھنے والی میرین ہے، جو کہ اپنے 3 بچوں کو تنہا پال رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے اپنے گھر پر ہی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا اشتہار انہوں نے فیس بک پر بھی دے دیا۔ ان کے اس آئیڈیا کو فیس بک پر اتنا پسند کیا گیا کہ ان کی اس پوسٹ کو 1.25 لاکھ لوگوں نے شیئر کیا۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں، جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں، جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کو بچوں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خیال سے ایک منفرد ترکیب سوچی۔ اپنے بچوں کی مختلف فرمائشوں کے جواب میں ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ سب کی فرمائشیں نوٹ کر لی گئی ہیں، اور اس کا جواب ان کو اگلے دن اسکول سے واپسی پر ملے گا۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں ایک جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پر گھر کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی گئی تھیں۔ اس جاب میں انہوں نے کچن مینیجر، ہاؤس کیپر اور لانڈری سپروائزر کی جاب کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی تھی۔ اگرچہ اس کے بچے اس سے پہلے بھی یہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر اب وہ یہ کام باقاعدہ ایک جاب کی صورت میں کرنے والے تھے، جس میں ان کی ذمہ داریاں طے شدہ تھیں اور اس کا معاوضہ بھی ادا کیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہر پوسٹ کے لیے ماں نے اپنے بچوں کے باقاعدہ نہ صرف انٹرویو لیے، بلکہ انٹرویو کے بعد ان کی پوسٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا۔
ماں کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں سب سے زیادہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کیا۔ اس کے بعد بچوں کو ان کی ڈیوٹیز پر لگانے کے بعد ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ان کی تنخواہ والے دن کا تھا، اور جب ان کو تنخواہ ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ پیسے ان کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، لیکن خوشی حاصل کرنے کا یہ ایک منفرد آئیڈیا تھا۔ اس سے ان کے اندر مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح آنے والی زندگی میں بچوں کو جاب کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو مناسب انداز میں انجام دینے کی ٹریننگ مل رہی تھی، جو کہ آنے والی زندگی میں بہت ہی کام آنے والی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔